دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب بابل کی زمین جو آج کا عراق ہے ظلم، جہالت اور بت پرستی کی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف لوگ پتھروں، درختوں، سورج اور چاند کو خدا سمجھ کر سجدے کرتے تھے۔ اس دور کا حکمران نمرود تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کے غرور نے اسے خدائی دعوے تک پہنچا دیا تھا۔ نمرود کے دربار میں ایک دن ایک نجومی نے خطرناک خبر سنائی۔ بادشاہ سلامت، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت اور بت پرستی دونوں کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی نمرود کا غرور آگ بن گیا۔ اس نے حکم دیا ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں کو الگ کر دیا جائے۔ پورا شہر چیخوں، آنسوؤں اور خون میں ڈوب گیا، لیکن اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ ایک نیک دل عورت نونا پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں چلی گئی۔ رات کی تاریکی میں وہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس بچے کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ یہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو شہر آئے۔ وہاں انہوں نے اپنے چچا آزر کو دیکھا جو اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، آپ ان چیزوں کو خدا کیوں مانتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتی؟ یہ سوال پورے شہر کے عقیدے پر بجلی بن کر گرا۔ نمرود کے دربار میں ایک دن فیصلہ کن مکالمہ ہوا۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جس کلہاڑی سے بتوں کو توڑا تھا وہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی۔ جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، یہ بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ بے جان چیزیں نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، تو نمرود اور اس کی قوم غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، اگر ہم اسے سزا نہ دیں تو ہمارا نظام اور عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ تب نمرود نے حکم دیا، ایک بہت بڑی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے دنوں تک لکڑیاں جمع کی۔ ایک ایسا الاؤ جلایا گیا کہ اس کی شدت میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی۔ پرندے بھی اس کے اوپر سے گزرنے کی ہمت نہ کرتے تھے۔ شعلے آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے۔ شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی انسان قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں پھینک سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک منجنیق تیار کی تاکہ دور سے آپ رسول کو آگ میں پھینکا جا سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا، اس لمحے بھی آپ کے دل میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ مکمل سکون تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک بندہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ
ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قرآن میں سورہ انبیاء کی 69 آیت میں موجود ہے۔ اسی لمحے آگ کی تپش ختم ہو گئی اور شعلے ٹھنڈے ہو گئے۔ وہی آگ ایک باغ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف محفوظ رہے بلکہ سکون اور آرام میں رہے، جیسے آگ نہیں بلکہ ایک خوبصورت باغ ہو۔ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پوری قوم حیران رہ گئی۔ سچ واضح ہو گیا، لیکن نمرود جو غرور میں ڈوبا ہوا تھا پھر بھی ایمان نہ لایا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جب دل پر تکبر کی مہر لگ جائے تو کھلی نشانیاں بھی اثر نہیں کرتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔